حروف مقطعات میں ہم نے پیچھے ایک بات یہ بھی جانی ہے، جب شروع میں ہم نے حروف مقطعات کو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے حرف ذکر کر کے باقی حرفوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، گویا کہ جو اس میں حکمت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کا یہ کلام انہی حروف سے بنایا ہوا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے ہے، تو ان حرفوں سے تم بھی اپنا کلام بنا کے دکھا دو۔ لیکن وہ لوگ عاجز ہیں کہ ان حرفوں سے اس طرح کا کلام کوئی بنا کے سکھا دیں۔ قرآن مجید میں یہ حرف بے فائدہ، یعنی ان کا یہ کہیں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بطور تعبد اور عبادت کے دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف پڑھنے پہ ایک ایک نیکی ہے، اس میں جو مثال دی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، اس میں الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کی مثال اس حدیث میں اس لیے دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں، یا حکمت اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی اگر سمجھ نہیں بھی آ رہی تو پھر بھی اس کا پڑھنا ایک عبادت ہے۔ اب الف لام میم کا تو کوئی معنی نہیں ہے نا، اگر اس کا کوئی معنی نہیں آ رہا تو تب بھی قرآن مجید کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ تو جب شروع میں کاف ہا یا عین صاد پڑھا جائے گا تو 50 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے ایک سانس میں دے دی، کہ انسان ایک سانس میں پڑھتا ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، یہ 50 نیکیاں صرف اس ایک سانس میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے بندے کو، کہ اللہ تعالیٰ ان حروف کے ذریعے جہاں اپنا ایک انداز بیان کرنا چاہتا ہے، یعنی ایک انوکھا انداز، ایک معجزانہ قرآن مجید کا انداز، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے پڑھنے والے کو بھی ایک چھوٹے سے کام پہ بہت بڑیاں نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔